औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। निसाब और सर्फ के साथ आज हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान लेकर आपके सामने पेश खिदमत हैं आपकी लेक्चरर रिना सैरिश। हरूफ असलिया किसे कहते हैं, हरूफ ज़ायदा किसे कहते हैं, इसको मैं ज़्यादा तो तफसील में नहीं लेके जाऊँगी, उतनी सी बात करने की कोशिश करूँगी जितने आपके माइंड में फ़िट आ जाए। गिवन एग्ज़ाम्पल, किताबुन लफ्ज़ है, ठीक है, एक हर्फ है किताबुन, तो इसमें काफ ते हरूफ असलिया हैं और बे भी हरूफ असलिया हैं, लेकिन इसमें जो अलिफ है, जो साइलेंट वर्ड आ रहा है, इसमें जो साइलेंट हर्फ आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो हरूफ ज़ायदा है, यानी वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो सर्फियों ने इसको जांचने के लिए कि कौन से लफ्ज़ का असल हर्फ कौन सा है, असलिया पहचान कौन सी है और ज़ायदा पहचान कौन सी है, उन्होंने इसका एक पैमाना बनाया है, उन्होंने एक स्केल बनाया है। उस स्केल के लिए उन्होंने लफ्ज़ फ़े, आइन और लाम, गिवन एग्ज़ाम्पल, आप कहेंगे ये तो फ़ाल है और फ़ाल और किताब का क्या कनेक्शन है, तो आप फ़े को अलहदा ऊपर लिखें, आइन को अलहदा ऊपर लिखें और लाम को अलहदा ऊपर लिखें, तो उसके नीचे काफ को लिखें जो कि किताब के लफ्ज़ में जो जो चीज़ सुनाई दे रही है, जो जो सीगा सुनाई दे रहा है, काफ भी सुनाई दे रहा है, ता भी सुनाई दे रहा है, फ़े के नीचे काफ को लिखें, आइन के नीचे ता को लिखें और बे भी सुनाई दे रहा है तो वो लाम के नीचे लिख दें। इस हिसाब से अलिफ जो बनता है ना, अलिफ का सीगा वो ज़ायदा में आता है, इसकी कोई मतलब साउंड नहीं आ रही, लेकिन जिसकी साउंड आ रही है उसको क्या बोलते हैं, हरूफ असलिया बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके फिर मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल्स भी देती हूँ। आगे इसका फ़ायदा भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको पेज फॉरवर्ड किया है उस पेज में। इसी तरीके से इसका फ़ायदा आगे बताया गया इसके मौजून में, इसके बैलेंस स्केल में, कि जो असलिया हैं कलमात, उसका तो मैंने आपको बता दिया कि जो फ़ाल के पैमाने पे रुकेगा उसे असलिया फ़ा कहेंगे, फ़ा का कलमा, और जो आइन के स्केल पर पूरा उतरेगा उसको कहेंगे आइन का कलमा, और जो लाम के स्केल पर पूरा उतरेगा उसे कहेंगे लाम का कलमा, ठीक है। लेकिन जो ज़ायदा होते हैं, ज़ायदा के आगे 3 मिसालें दी गई हैं। इसी तरीके से जैसे आपने ऊपर आपको एक मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि आप फ़ाल को कैसे लिखेंगे, या फ़ाल के आगे डबल लाम भी आ सकते हैं, ट्रिपल लाम भी आ सकते हैं, तो फिर भी वो हरूफ असलिया कहलाएंगे। अब हरूफ ज़ायदा के मतलब जो एग्ज़ाम्पल है वो है कि सअल तुमूनिहा, ठीक है, इसमें सीन अलहदा लिखा जाएगा, अलिफ अलहदा लिखा जाएगा, हमज़ा अलहदा लिखा जाएगा, लाम अलहदा इस लिहाज से ये 10 हरूफ बन जाएंगे, इसके 10 कलमात बन जाएंगे, इसको हरूफ ज़ायदा कहते हैं। और इसकी अगली एग्जांपल है अल यौमा और तंसाहू, ठीक है। तो आगे चल के हम इंशाअल्लाह अज़ीम जी पढ़ते हैं कलमे की इक़साम को लेकर। सै इक़साम क्योंकि हमने पढ़ ली, अब हमने पढ़नी है शश इक़साम, क्योंकि शश इक़साम मुखारिज हैं, उनकी अदायगी होती है हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा से। शश का मतलब है 6, तो ये 6 बनती हैं। एग्ज़ाम्पल जिसकी वही मैं आपको अब एक एक करके सुनाती चली जाती हूँ, बताती चली जाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ जाएगी। ग्रामर को समझने के लिए थोड़ा सा आप बार बार बेशक क्लिप सुन लिया करें, आपका अपना फ़ायदा है, लेकिन एक ना एक दिन आपके दिमाग में बैठ ही जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम ज़रूर। और एट द एंड में फिर आपको इसकी एक गर्दान भी फॉरवर्ड करूँगी, आपने वो गर्दान लिखनी भी है साथ, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं लिखी हुई। बहरहाल वो मैंने मतलब लिख के मैंने कहा मैं आप लोगों को सेंड करती हूँ, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको भी समझ लीजिएगा। उसमें सीगों का हवाला है, वाहिद हाजिर, वाहिद गायब, मोन्नस हाजिर, मोन्नस गायब, इस चीज़ के हवाले से भी मैं आपको इसी क्लिप में बता देती हूँ जी। अब हम आते हैं कलमे की अक़साम की दूसरी किस्म,
ٹھیک ہے، 6 اقسام کی طرف۔ 6 اقسام کی پہلی قسم ہے ثلاثی مجرد یا ثلاثی مجرد، وٹس ایور یو کالڈ۔ تو اس کو ثلاثی مجرد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی حروف زائدہ نہیں ہوتے، اس میں سارے حروف اصلیہ ہوتے ہیں۔ اس کے تمام تر صیغے جو ملا کے ایک حرف بنتا ہے وہ حروف اصلیہ سے ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل بھی آگے دی گئی ہے، ناصرہ، ٹھیک ہے، فعل یا فعلن یا زیدن۔ تو اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا فارمولہ کون سا میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا حروف اصلیہ کو جانچنے کا؟ فعال، ٹھیک ہے، فا کو علیحدہ لکھ لیں، اس کے نیچے زے لکھ دیں، ٹھیک ہے، عین کو علیحدہ لکھ دیں، اس کے نیچے یہ لکھ دیں، لام کو علیحدہ لکھ دیں، اس کے نیچے دال لکھ دیں، کیا بن جائے گا؟ زید، ٹھیک ہے۔ تو زیدن اوپر کس کے فارمولے پر پورا آ رہا ہے؟ فعلن کے فارمولے پر، فعل کے فارمولے پر پورا آ رہا ہے، فا عین لام، ٹھیک ہے۔ تو میں کوشش کر رہی ہوں ایسا ورڈ یوز کروں جو کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، ایسے اردو صیغے نہ یوز کروں، ایسے اردو حروف نہ یوز کروں جو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ بڑی اہم چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ کو جو فارمولے میں لکھوا رہی ہوں نا، اس کو جو آپ کو وزن کے مطابق صرفیوں نے جانچنے کے لیے، کسی لفظ کو دیکھنے کے لیے، کسی حرف کو، کسی کلمے کو دیکھنے کے لیے، آیا وہ اصلیہ ہے یا وہ زائدہ ہے، یا اصلیہ اور زائدہ دونوں مل کے ان کا فارمولہ کیا ہے؟ ہم نے میتھمیٹکس میں پڑھا، الجبرا میں پڑھا ہے فارمولاز کی زبان، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی گرامیٹیکلی عربی کی بھی فارمولاز کی یہ زبان ہے۔ تو اصلیہ اور زائدہ کو جانچنے کے لیے جو فارمولاز ہیں وہ آپ سائڈ پر لکھ لیں۔ نمبر 1 لکھ لیں فعل، ٹھیک ہے، یا فعلن، فا عین لام۔ نمبر 2 لکھ لیں، نمبر 2 پہ لکھ لیں افعل، ٹھیک ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے، ایگزامپلز میں آ رہا ہے افعل، الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ، فا عین اور لام، ٹھیک ہے، یہ بن گیا افعل۔ اب اس کا تیسرا فارمولہ وہ بھی آپ نوٹ کر، فعلن، فا عین الف لام، ٹھیک ہے، آپ یہ بھی لکھ لیں۔ اس کا چوتھا فارمولہ نوٹ کر لیں، فعلل، فا عین لام زبر لا، لام زبر لا، فعلل، ٹھیک ہے۔ پانچواں فارمولہ نوٹ، تفعل، فعلن، تفعل، تا فا عین لام، تفعل، فعلن، آگے ایگزامپلز میں دیا ہوا ہے۔ پانچواں فارمولہ، چھٹا فارمولہ غالباً نوٹ کر لیں، فعلیلن، فا عین لام زبر لا، لام دیر لی، لام دو پیش لن، فعلیلن، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا، فعلہ کا فارمولہ صرفیوں نے رکھا ہے اس کے پیمانے کو جانچنے کے لیے۔ اس فارمولے میں آپ زیادہ لام بھی اس میں شمار ہو سکتے ہیں لفظ کی نوعیت پر، قرآن پاک میں لفظ کی نوعیت کو جانچنے کے لیے، عربی زبان میں لفظ کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے، تو ہم یہ لام بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خماس فارمولہ یعنی پانچواں فارمولہ، اب اس کا یہ چھٹا فارمولہ، اس کا 6 فارمولہ اس کا یہ آئے گا کہ فا لا لی لن، اس میں فا عین لام، لام زیر اور ساتھ میں یا، لام دو پیش لن، ٹھیک ہے، یہ والا فا لا لی لن، یہ فارمولاز آپ سائڈ پر لکھ لیں گی۔ پھر اس کے بعد اب جو 6 اقسام کی میں آپ کو ایگزامپل ساتھ کے ساتھ بتاتی جا رہی ہوں، پہلی تو ایگزامپل میں آپ کو بتا چکی، اب یہ دوسری کی باری ہے، ثلاثی مزید فیہ، جس میں حروف اصلیہ بھی ہوں لیکن اس میں حروف زائدہ بھی ہوں، اور اس کی ایگزامپل بھی نیچے دی ہوئی ہے آپ کو، اور اس کا فارمولہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سے فارمولے پر اس کو ہم لوگ جانچیں گے، اس کو ہم لوگ پرکھیں گے۔ افعل، ٹھیک ہے، افعل اور فعال، افعل اور فعال، یہ کس کی ایگزامپلز ہیں؟ ثلاثی مزید فیہ، ثلاثی مزید یا فیہ، ٹھیک ہے، ثلاثی مزید فیہ یا ثلاثی مزید فیہ کی ایگزامپلز ہیں۔ یہ 2 فارمولاز آپ اس کے ذہن میں رکھ لیجئے گا
جو لفظ ہمارے اس کے پیمانے پر اتر رہے ہوں اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے، ان الفاظوں کو ہم لوگ، ان کلمات کو ہم لوگ کیا بولیں گے، ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، ایگزامپل، گیون ایگزامپل، سراجن اقرامہ، سراجن اقرامہ. اب جیسے میں نے آپ کو فارمولہ لکھنے کا بتایا، نیچے جو ایگزامپلس کے ورڈ ہیں ان کو اوپر فارمولہ لکھ لیں، نیچے یہ ورڈز علیحدہ، ان کے صیغے علیحدہ کر کے لکھ لیں، تو یہ اور اس کا فارمولہ بالکل برابر ہوگا، اس لیے ان کو ثلاثی مزید فی بولتے ہیں اور ان کے 2 فارمولاز ہیں. اب آتے ہیں جی نمبر 3 پر، ربائی مجرد فعلل یا فعلل کے فارمولے پر جو پورا اترے، اس میں کوئی حروف زائدہ نہ ہوں لیکن حروف اصلیہ ہوں، اور وہ 3 نہ ہوں بلکہ 4 ہوں، ان کو بولتے ہیں ربائی مجرد. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل بھی آگے دے دی گئی ہے، جرد کن زلزلہ. ٹھیک ہے، اب جی آگے آتے ہیں اگلی ایگزامپل پہ. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ہی. ثلاثی مجرد میں 3 لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں، کلمات اصلیہ کہلاتے ہیں، اور ثلاثی مزید فی ہی میں بھی میں نے آپ کو ایگزامپل بتا دی جس میں زائدہ بھی شامل ہوں. اسی طریقے سے ربائی مجرد میں تو 4 حروف ہوتے ہیں جو اصلیہ شامل ہوتے ہیں، کلمات اصلیہ شامل ہوتے ہیں. لیکن جو اب آ رہا ہے ربائی مجرد فی ہی، اس میں اصلیہ بھی ہوں زائدہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 4 اصلیہ ہوں باقی زائدہ ہوں، اس کی ایگزامپل بھی ساتھ دے دی گئی ہے، اس کو بولتے ہیں ربائی مجرد فی ہی. معذرت کے ساتھ ربائی مزید فی ہی، ربائی مزید فی ہی. اور پچھلا بھی میں نے آپ کو ثلاثی مزید فی ہی، ربائی مزید فی ہی کی ایگزامپل یہ کہ جس کے حروف اصلیہ 4 ہوں اور اس میں کچھ حروف زائدہ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے. اور وہ کون سے فارمولے پہ، یہ صرفیوں نے اس کا کون سا فارمولہ رکھا ہوا ہے، صرف دان نے، نصاب صرف لکھنے والوں نے اس کا کون سا فارمولہ بنایا ہوا ہے وہ بھی آگے لکھ دیا گیا ہے. اس کی ایگزامپلز ہیں تفعلل، فعال، فارمولاز، یہ 2 فارمولاز ہیں اس کے، ٹھیک ہے. ربائی مزید فی ہی کی فارمولاز ہیں یہ، اور اس کی ایگزامپلز مثالیں کیا دی گئی ہیں، تزندہ کا سمسارن. ٹھیک ہے، آپ اس کو بالکل ویسے اوپر فارمولہ لکھ کے نیچے حروف کو لکھ کے صیغے کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ربائی مزید فی کسے کہتے ہیں. اب آتے ہیں اگلی ایگزامپل کی طرف، اگلی قسم کی طرف، خماسی مجرد. خمسۃن آپ کو پتہ ہے 5 کو بولتے ہیں، یعنی 5 حروف اصلیہ ایسے جن میں کوئی حروف زائدہ نہ ہوں، اس کو بولتے ہیں خماسی مجرد. ٹھیک ہے، اس کا فارمولہ ہے فعلیلن. اس کی مثال بھی دی گئی ہے بوڑھی عورت سے. تو آپ اس کا جو ایگزامپل میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا، جو میتھڈولوجی بتا دی میں نے آپ کو، اوپر فارمولہ لکھنا ہے، نیچے آپ نے حرف لکھنے ہیں، صیغے لکھنے ہیں ان کے علیحدہ کر کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب جی اگلی ایگزامپل کی، اگلی قسم کی طرف آتے ہیں، کائنڈ آف سیکنڈ لاسٹ کائنڈ آف شش اقسام ہماری کمپلیٹ ہوئی. اب جی لاسٹ کائنڈ پر آتے ہیں، لاسٹ قسم پر آتے ہیں. خندریسن اس کی مثال دی گئی ہے، اس کا فارمولہ فعلیلن بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں اور اس میں کچھ نہ کچھ زائدہ ضرور ہوں، اس کو بولتے ہیں خماس مزید فی ہی. آگے اس کے جو ایگزامپل دی گئی ہے وہ گردان کی بتائی گئی ہے. وہ گردان لکھی ہوئی، اس کا طریقہ لکھا ہوا میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں، آپ ویسے لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہ سمجھ آئے تو بار بار سنیے گا اس کلپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیے گا، یا اللہ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی. یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو عربی زبان کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العظیم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.